السلام علیکم۔ آج ہم جماعت چہارم کے باب دوم کے سبق نمبر 3 تلاوت قرآن مجید کے بارے میں اچھے طریقے سے جانیں گے۔ قرآن مجید کا تعارف کیا ہے، قرآن مجید پڑھنے کے آداب کیا ہے، قرآن مجید کی اسلام میں اہمیت و فضیلت کیا ہے اور قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نبی اور رسول بھیجے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنے نیک بندے نبی اور رسول بھیجے، ان میں سے بعض پر کتابیں نازل فرمائیں، ٹھیک ہے۔ سب پر اللہ تعالیٰ نے سب نبی اور رسولوں پر کتابیں نازل نہیں فرمائیں، بلکہ کچھ انبیاء کرام پر کتابیں نازل فرمائیں۔ ان کتابوں میں سے آخری کتاب قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں اپنے نبیوں اور رسولوں پر، ان میں سے سب سے آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید کے معنی ہیں، کیا معنی ہے قرآن مجید کے؟ کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب، یعنی ہم مسلمان اس کو بار بار پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ کتاب پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آخری نبی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ اس لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل ہوئی۔ قرآن مجید ساری دنیا کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ پوری دنیا، جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سے لے کر قیامت تک جتنی بھی دنیا آئے گی، تمام دنیا کے لیے ہدایت کس میں ہے؟ قرآن مجید میں۔ اور رحمت کس میں ہے؟ قرآن مجید میں۔ یعنی ہم اگر قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، ٹھیک ہے۔ سورۃ مزمل آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر، یعنی آہستہ آہستہ پڑھو، جلدی میں نہ پڑھو۔ قرآن مجید کی تلاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شوق سے کرتے تھے، یعنی ان کو قرآن پاک پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کثرت سے تلاوت کرنے کی تلقین کرتے تھے، یعنی ان کو بار بار اس بات کا حکم دیتے تھے کہ تم لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ فرمان الہی یعنی ترجمہ، قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے: ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ کون سی؟ شب قدر میں۔ سورۃ قدر کی آیت نمبر 1 ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملے گی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھ لیا تو ہمیں ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی 10 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، یعنی جب ہم اس میں اخلاص ہوگا، تقویٰ ہوگا، تو وہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہو جائے گا۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے، یہ 3 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمیں صرف الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، لہٰذا صرف الف لام میم کا لفظ پڑھنے پر 30 نیکیاں ملے گی، ٹھیک ہے۔ تلاوت قرآن مجید کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم قرآن مجید پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص دنیا میں قرآن پاک پڑھے گا تو قیامت کے روز قرآن پاک اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا۔ تلاوت قرآن مجید کے آداب، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے کچھ آداب ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سب سے مین بات ہے کہ ہمارا وضو ہو، وضو کے بغیر ہم اس کو چھو نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یعنی ناپاک لوگ اس کو نہ چھوئیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو، کچھ بھی،
ٹھیک ہے، اس کے دل میں قرآن کا کچھ بھی حصہ یاد نہ ہو، وہ ویران گھر کی طرح ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے آداب کہ ہم نے اچھی طرح سے وضو کرنا ہے۔ پھر ہے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جو کپڑے پہن کر ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں وہ بھی پاک ہو، ہمارا بدن بھی پاک ہو، اور جس جگہ بیٹھ کر ہم تلاوت کر رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک اور صاف ہو۔ تلاوتیں شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت باقاعدگی سے کرنی چاہیے۔ تلاوت درست تلفظ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے، یعنی تلاوت باقاعدگی سے کرنی چاہیے، یعنی روز کرنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ایک دن کر لی ایک دن نہیں کی، باقاعدگی سے کرنی چاہیے۔ اور تلفظ جو قرآن پاک کا ہے اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے، اور آرام آرام سے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ تلاوت کے دوران ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، یعنی جب تلاوت کر رہے ہیں تو بس تلاوت ہی کرنی چاہیے، دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی اور توجہ سے تلاوت سنیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ قرآن پاک نہیں پڑھ رہے، آپ کے سامنے کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ خاموشی اور پوری توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سنیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، اس کے تمام آداب کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ روزانہ تلاوت کریں اور آداب کے ساتھ تلاوت کریں، اس کی تعلیمات کو سمجھیں اور عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل ہو۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے قرآن پاک کے بارے میں جانا، اس کے آداب کے بارے میں جانا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسباق کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔